چنانچہ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یا اور کسی بھی وجہ سے طبی رغبت کے باوجود لوگ تجارت سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگیں اور تجارت کی طرف مذکورہ بالا رجحان جو خوراک کے حق میں معاشی توازن کو صرف ضروری حد تک برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا، اس رجحان میں مثلاً 50% کمی ہو جائے اور تاجروں کی مذکورہ بالا تعداد گھٹ کر آدھی رہ جائے، یا تعداد تو آدھی نہ ہو مگر جتنا وقت تاجر پہلے تجارت میں مصروف رہتے تھے اس مصروفیت میں کمی ہو جائے، تو اس کمی کا اثر یہی ہوگا اشیاء خوردنی کی فطری قیمت برقرار نہیں رہے گی بلکہ یہ حد سے زیادہ مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہذا سب سے پہلے غریب طبقہ جو مثلاً فیکٹریوں وغیرہ میں ملازمت کرتا تھا، خوراک کے حصول کو آسان بنانے کے لیے مالکان سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ شروع کر دے گا۔ اگر مالکان تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو ان کا اپنا نفع کم ہونے کے باعث یہ خود مالدار طبقے سے نکل کر متوسط طبقے کی فہرست میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف مالدار لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر ان اشیاء خوردنی کو اس خوف سے ذخیرہ کرنا شروع کر لیں گے کہ کہیں کوئی دوسرا نہ خرید لے، اور یہ ذخیرہ کھانے کے لیے ہوگا، بچانے کے لیے نہیں، کیونکہ تجارت سے تو اس قوم میں چند افراد کے سوا باقی تمام افراد نے یہ سوچ کر اجتناب کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس زمانے میں تجارت کو چونکہ معیوب سمجھا جاتا ہے جس پر تاجر حضرات ساری عمر مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں، نیز اس زمانہ میں دیانتداری سے تجارت چونکہ مشکل ہے اور شریعت میں تجارت کا پیشہ اختیار کرنا اس وقت جائز ہے جب دیانتداری سے تجارت کر سکتا ہو، ورنہ عین ممکن ہے کہ بروز محشر اسی وعید کا مستحق ہونا پڑے جو بیویوں میں عدل نہ کرے پر وارد ہوئی۔ لہٰذا دین و دنیا کے کاموں میں اطمینان قلب کے ساتھ مشغول رہتے ہوئے تجارت سے دور رہنا چاہیے۔ لہٰذا کوئی بھی اگر خوراک خریدے گا تو بیچنے کے لیے نہیں، محض اپنے کھانے یا ذخیرہ کرنے کے لیے خریدے گا، کیونکہ کسی چیز کو بیچنے کی نیت سے خریدنا ہی تجارت کہلاتا ہے، اور اس عمل سے اسلام کے لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ الغرض کچھ وقت کے بعد لوگ گھر کا پہلے غیر ضروری اور پھر ضروری سامان بیچ کر خوراک خریدنا شروع کر دیں گے، پھر کچھ عرصے بعد سامان خریدنے والے بھی نہ بچیں گے، کیونکہ وہ خریدنے والا بھی سوچے گا کہ جو پیسہ میں سامان خریدنے میں لگاؤں گا اس سے خوراک ہی کیوں نہ خرید لوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب اتنا بحران شروع ہو جائے گا تو حکومت بچے کھچے ان تاجروں کے لیے از خود نرخ متعین کر دے گی تاکہ یہ تاجر حضرات کھانے پینے کی اشیاء اسی قیمت پر بیچیں جس پر پہلے بیچا کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ ان کے بچے کچھ تاجروں کے پاس خریداروں کا رش دگنا ہو جانے کے باعث ان کی محنت دگنی ہو جائے گی، اور نیز جب تاجر ضروری حد تک تجارت میں مشغول کے باعث مثلاً 12 گھنٹے تجارت پر صرف کیا کرتے تھے تو رش بڑھنے کے باعث اب انہیں اتنا وقت صرف کرنا پڑے گا جو ان کے ضروری آرام اور دوسرے ضروری کاموں میں خلل کا سبب بنے گا، یا مزید ملازمین بھرتی کرنا پڑیں گے جن کی تنخواہیں بھی اسی آمدن سے نکالنا پڑیں گی۔ الغرض جب ان کی محنت بھی دگنی ہو جائے گی تو ہرگز ممکن نہیں کہ تاجر اسی قیمت پر بیچتے رہیں جس قیمت پر پہلے بیچا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ تجارت کے ٹھیکہ دار ان چند تاجروں کو معلوم ہوگا کہ لوگ ان اشیاء کے حصول میں جب ہمارے محتاج ہیں تو تاجر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی منہ مانگی قیمتوں پر ان اشیاء کو فروخت کریں گے، اور حکومت کا قانون غیر فطری ہونے کے باعث زیادہ مؤثر ثابت نہ ہوگا۔ نیز جب تاجروں کی محنت دگنی ہو جائے گی اور قیمت میں اضافے پر پابندی ہو تو اس صورت میں تاجروں کو اس کام میں نفع کم اور محنت زیادہ نظر آنا شروع ہوگی، جس کے نتیجے میں مزید کچھ تاجر تجارت کا پیشہ ترک کر دیں گے، اور یوں تاجروں کی مذکورہ بالا تعداد گھٹ کر مزید کم ہو جائے گی، اور ان میں سے بھی اب بہت سے تاجر تجارت کی بجائے کسی اور ذریعہ معاش کو ترجیح دیں گے، اور پھر یہ تاجر قیمتوں کے بڑھنے میں ظالم بھی نہ ہوں گے، یہ کہیں گے کہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، جو چاہے کسان سے ان اشیاء کو خرید کر اٹھا لائے اور کم قیمت پر بیچے، یا ہمارا وقت اور محنت کم کرتے ہوئے چند افراد تھوک کے حساب سے ہم سے یکمشت سارا مال کم قیمت پر خرید لیں اور پھر کچھ منافع کے ساتھ آگے فروخت کر دیں، مگر تجارت کو کفر سمجھنے کے باعث کوئی بھی اس پر تیار نہ ہوگا۔ الغرض یہی حالات رہے تو کچھ عرصہ بعد اتنا بحران پیدا ہو چکا ہوگا کہ اب کسی بھی شخص کے لیے یہ سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ یہ بحران کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ بحران ملازمین کی طرف سے تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے کی خاطر ہڑتالوں کی وجہ سے ہوا ہے، یا پیٹرول بہت مہنگا ہونے کے باعث ڈاکٹروں کی فیس اور دوائی مہنگی ہونے کی وجہ سے بیماریوں میں اضافے کا سبب ہوا ہے، یا حکومت کی طرف سے تاجروں کے لیے نرخ متعین کرنے اور اس بنا پر رہے سہے تاجروں کی ہڑتال کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ ان حالات کا اثر کسانوں پر بھی پڑے گا۔ کسی ہل چلانے کے لیے کھاد یا ٹریکٹر وغیرہ کہاں سے ملے گا؟ فیکٹریوں کی کارکردگی متاثر ہونے کے باعث ٹریکٹر اور کھاد وغیرہ تو مہنگے ہو چکے ہوں گے، چنانچہ یہ بھی تاجروں سے مطالبہ کرے گا کہ میری پیداوار کی مجھے زائد قیمت ادا کرو۔ بچے کچے تاجر جو پہلے ہی خرکار کے گدھے بنے ہوئے تھے، زائد قیمت دے کر اپنا نفع مزید کم کرنے اور نتیجتاً مزید قیمت بڑھانے پر کیسے راضی ہوں گے؟ نتیجتاً کسان بھی کھیتی باڑی چھوڑ کر لوٹ مار میں بقیہ قوم کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور پھر بالآخر یہ پوری قوم ان بچے کچے تاجروں پر پتھراؤ کر کے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دے گی۔ چوریاں شروع ہو جائیں گی اور چوریوں کے خلاف بیانات کرنے والے علماء کم پڑ جائیں گے، کیونکہ مدارس میں آدھے سے زائد طالب تو وسائل کی کمی کے باعث خارج کیے جا چکے ہوں گے۔
پھر جو حضرات چوریوں کے خلاف بیانات کرتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی قوم کے افراد میں سے ہوں گے اور انہی حالات سے دوچار ہوں گے، لہٰذا ان میں بھی بہت سے انہی حالات کے نتیجے میں چور بن چکے ہوں گے۔ یوں قوم میں ایک طرف چوری کی عادت میں مزید اضافہ ہوگا اور دوسری طرف چوری کے خلاف دعوت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ چوریوں کے رجحان میں اس اضافے کے باعث تجارت جیسے حلال راستے کے رجحان میں مزید کمی ہوگی۔ ممکن ہے کہ کسی اکنامکس ماہر کو اس بحران پر قابو پانے کے اور بہت سے حل ذہن میں آئیں، مگر یاد رکھیے عام حالات میں تو وہ حل کسی معیشت میں پیدا ہونے والے بحران پر قابو پانے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، مگر جو صورت ہم نے ذکر کی، یعنی تجارت میں لوگ جب صرف ضروری حد تک مشغول ہے تو اس مشغولیت کے ساتھ تاجروں کی تجارت کی طرف رغبت میں غیر معمولی کمی ہو جائے اور ان کی جگہ پر کرنے کے لیے کوئی بھی کسی قیمت پر تیار نہ ہو، تو اس صورت میں اس بحران کو حل کرنے کے لیے آپ جو بھی تجویز پیش کریں گے وہ پس پردہ دوسری ایسی پیچیدگیاں پیدا کرے گی کہ بالآخر گھوم پھر کے نتیجہ بہرحال دین و دنیا کی وہی تباہی بربادی والا ہوگا جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اور ان حالات میں ایسا وقت آئے گا کہ مناسب خوراک انہی چند لوگوں کو میسر ہوگی جو خود اگاؤ اور خود کھاؤ کی پالیسی پر عمل کر رہے ہوں گے۔